کلپ نمبر 1466۔ اس کلپ میں آپ قرآن پاک کی سورہ محمد کی آیت نمبر 2 سے 3 کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر قرآن صراط الجنان سماعت فرمائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم کفر عنہم سیئاتہم واصلح بالہم۔ ترجمہ، اور جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے کام کیے اور اس پر ایمان لائے جو محمد پر اتارا گیا اور وہی ان کے رب کے پاس سے حق ہے، تو اللہ نے ان کی برائیاں مٹا دیں اور ان کی حالتوں کی اصلاح فرمائی۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے کام کیے۔ اس سے پہلی آیت میں کافروں کا حال بیان ہوا اور اس آیت میں ایمان والوں کا حال بیان کیا جا رہا ہے۔ چنانچہ ارشاد فرمائے کہ جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اچھے کام کیے اور اس قرآن پاک پر ایمان لائے جو میرے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر اتارا گیا اور وہی ان کے رب عز و جل کے پاس سے حق ہے، تو اس ایمان اور نیک اعمال کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے ان کے گناہ بخش دیے اور دینی امور میں توفیق عطا فرما کر اور دنیا میں ان کے دشمنوں کے مقابلے میں ان کی مدد فرما کر ان کی حالتوں کی اصلاح فرمائی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا، یہاں حالتوں کی اصلاح فرمانے سے مراد یہ ہے کہ ان کی زندگی کے دنوں میں ان کی حفاظت فرمائی۔ آیت والذین آمنوا وعملوا الصالحات سے حاصل ہونے والی معلومات۔ اس آیت سے 3 باتیں معلوم ہوئیں۔ نمبر 1، قرآن مجید پر ایمان لانے کو جدا گانا ذکر کرنے سے معلوم ہوا کہ قرآن مجید کی شان انتہائی بلند ہے اور جن پر یہ قرآن نازل ہوا ہے ان کی شان بھی بہت عظیم ہے۔ نمبر 2، ایمان کے لیے ان تمام چیزوں کو ماننا ضروری ہے جو حضور پرنور علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تعالیٰ کی طرف سے لائے ہیں۔ اگر کسی نے ان میں سے ایک کا بھی انکار کیا تو کافر ہو جائے گا۔ نمبر 3، ایمان سے زمانہ کفر کے تمام گناہ مٹ جاتے ہیں مگر نیکیاں باقی رہتی ہیں۔ یاد رہے کہ سیئات گناہوں کو کہتے ہیں جبکہ حقوق العباد کو ضائع کرنا دوسری چیز ہے، اس لیے ایمان لانے سے زمانہ کفر کے قرض وغیرہ معاف نہیں ہوں گے، بلکہ نو مسلم نے کفر کے زمانے میں جو بندوں کے حقوق تلف کیے ہوں گے وہ اسے بہرحال ادا کرنے ہوں گے۔ ذَلِكَ بِأَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا اتَّبَعُوا الْبَاطِلَ وَأَنَّ الَّذِينَ آمَنُوا اتَّبَعُوا الْحَقَّ مِنْ رَبِّهِمْ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ لِلنَّاسِ أَمْثَالَهُمْ۔ ترجمہ، یہ اس لیے کہ کافر باطل کے پیروکار ہوئے اور ایمان والوں نے حق کی پیروی کی جو ان کے رب کی طرف سے ہے۔ اللہ ان کے حالات لوگوں سے یوں ہی بیان فرماتا ہے، ذَلِكَ بِأَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا اتَّبَعُوا الْبَاطِلَ، یہ اس لیے کہ کافر باطل کے پیروکار ہوئے، یعنی ہم نے جو کافروں کے اعمال ضائع کر دیے جبکہ ایمان والے نیک بندوں کی خطاؤں سے درگزر فرمایا اور ان کی حالتوں کی اصلاح فرمائی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کافروں نے باطل کی پیروی کر کے حق کے مقابلے میں باطل کو اختیار کیا اور ایمان والوں نے اس حق کی پیروی کی جو ان کے رب عز و جل کی طرف سے ہے۔ اور اللہ تعالیٰ لوگوں کے سامنے دونوں گروہوں کے حالات یوں ہی بیان فرماتا ہے کہ کافروں کے عمل ضائع ہیں اور ایمانداروں کی لغزشیں بھی بخش دی جائیں گی تاکہ وہ ان سے عبرت حاصل کریں اور کفار کی خصلتوں سے بچ کر مومنین کے طریقے اختیار کریں۔ یاد رہے کہ یہاں آیت میں باطل سے مراد شیطان یا نفس امارہ یا برے سردار ہیں اور حق سے مراد اللہ تعالیٰ کی کتاب اور رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت ہے۔ امت کا اجماع اور مجتہد علماء کا قیاس چونکہ سنت کے ساتھ لاحق ہے اس لیے یہ بھی حق میں داخل ہے۔ یا حق سے مراد حضور انور علیہ الصلوۃ والسلام ہے کیونکہ حضور پرنور علیہ الصلوۃ والسلام کا ہر قول اور فعل شریف برحق ہے اور حق حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام سے ایسا وابستہ ہے جیسے نور سورج سے یا خوشبو پھول سے وابستہ۔